کہ حکومت چاہتی ہے کہ مدارس میں مداخلت کرے۔ اب تک حکومت نے کوئی مداخلت نہیں کی ہے اور مدارس کا محکمہ تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا یہ حکومت کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ان مدارس کو محکمہ تعلیم کے ساتھ منسلک کرنا یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ مدرسے کی تعلیم کو بھی حکومتی سطح پر تعلیم تسلیم کیا جائے۔ مدرسے کو سیاست سے پاک رکھیں، مدرسے کو تجارت سے دور رکھیں، مدرسے کو فرقہ واریت سے دور رکھیں، مدرسے کو دہشت گردی سے دور رکھیں۔ جو ہمارے طلبہ وزارت تعلیم سے مربوط ہوں گے وہی آگے جا سکیں گے، جوڈیشری میں، بیوروکریسی میں، کیونکہ تعلیم ہے نا، تو اگر صنعت و تجارت سے ان کی ڈگری ہوگی، ان سے مربوط ہوں گے تو وہ کیسے آگے جائیں گے؟ عزیز دوستو، حالیہ دنوں میں مدارس کے اصلاحات کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہے میڈیا پر بھی، اور حالیہ دنوں میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک جلسہ بھی منعقد ہوا تھا پشاور میں مدارس کے اصلاحات کے حوالے سے، کہ حکومت چاہتی ہے کہ مدارس میں مداخلت کرے۔ اس حوالے سے مولانا صاحب کا جلسہ بھی تھا۔ دوسری طرف بہت سارے علماء جن کا مولانا صاحب کے ساتھ اس رائے میں اختلاف تھا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ حکومت مداخلت کر رہی ہے، اور ان علماء نے فرمایا کہ اب تک حکومت نے کوئی مداخلت نہیں کی ہے اور مدارس کا محکمہ تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا یہ حکومت کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اب سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس بات کو اچھالا جا رہا ہے۔ وہ دونوں مکاتب فکر کے علماء کے جو چھوٹے چھوٹے چھیلے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارے استاد محترم مفتی عبدالرحیم صاحب ہے، ماشاءاللہ حضرت کے جتنے بھی تربیت یافتہ شاگرد ہے، تو اب تک میرے نظر سے اس طرح کوئی تحریر، کوئی تقریر سامنے نہیں گزری جس میں انہوں نے ایسی باتیں کیوں جو نازیبا ہو مولانا صاحب کے بارے میں، بلکہ وہی فرما رہے کہ مولانا صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور مولانا صاحب نے، حضرت استاد صاحب نے، مفتی عبدالرحیم صاحب نے جو انٹرویو دیے اس میں بھی انہوں نے بہت زیادہ ادب کا خیال رکھا، بار بار فرمایا کہ بھئی اس بات کو مولانا صاحب ہی خوب سمجھیں گے، مجھے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مفتی عبدالرحیم صاحب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ حضرت جانتے نہیں ہے، آپ حضرات نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو دیکھا نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی عظیم شخصیت ہے۔ مولانا صاحب بھی اپنے جگہ پر، ان کا قد بہت بڑا ہے، ان کے تقوی پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسری طرف حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، اس کے علاوہ دیگر علماء کرام، وہ حضرات اس بات کو بخوشی قبول کرتے ہیں کہ ہماری جو مدارس ہے یہ محکمہ تعلیم کے ساتھ منسلک ہو۔ پھر ایک اجلاس کو بلایا گیا اسلام آباد میں، اس میں جتنے مکاتب فکر کے علماء تھے، حضرت استاد صاحب بھی تھے، اسی طرح حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب بھی تھے، اسی طرح ڈاکٹر طاہر اشرفی صاحب بھی تھے، دوسرے مکاتب فکر کے علماء بھی تھے، جن کے بیانات آپ سن سکتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ میں بطور مشتمل خروار کے چند کلپس آپ کو سناؤں گا کہ ان حضرات نے اجلاس میں کیا فرمایا، کہ حکومت مداخلت کر رہی ہے ہمارے مدارس میں یا نہیں کر رہی۔ آپ سنیے ان کو اور پھر آپ فیصلہ فرمائیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، تان و تشنی
اس سے باز آئیے. یہ تو چھوٹا سا اختلاف ہے. ہمارے اکابر کے درمیان میں بہت بڑے بڑے مسائل میں اختلاف آیا تھا. پاکستان بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. حکیم الامت مجدد الملت علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ بننا چاہیے, اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی رائے تھی کہ نہیں بننا چاہیے. کتنا بڑا اختلاف, لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے کیا کرتے تھے, احترام کرتے تھے, جوتیاں سیدھا کرتے تھے. آج ہم اختلاف کے دائرے کو نہیں سمجھتے, اختلاف کے حدود و آداب کو نہیں سمجھتے. تو برائے کرم اسی طرح اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کو گالی دینا, سب و شتم کرنا, ہمارا دین ہمارا قرآن ہمیں اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا. اب دیکھیے سنیے چند بیانات. ابھی جو بیان میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ جماعت اشاعت توحید والسنہ کے امیر شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہر صاحب کا مختصر بیان ہے. آپ حضرات اس کو سنیے. ہمارے مدارس یہ تعلیمی ادارے ہیں اور ان مدارس کو محکمہ تعلیم کے ساتھ منسلک کرنا یہ ہمارے اوپر احسان ہے. ہم نے پہلی بھی یہ کہا تھا, اب بھی کہہ رہے ہیں. اکتوبر میں ہمارا اجتماع تھا جس میں تقریباً 5 لاکھ لوگ تھے. اس میں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے مدارس محکمہ تعلیم کے ساتھ منسلک ہوں گے. ہمارے مدارس انڈسٹریل نہیں ہے کہ انڈسٹریل کے ساتھ ہوں گے. پہلی بھی یہ بات کہی تھی اور اب بھی ہمارا یہ بات ہے اور اسی پہ انشاءاللہ ہم پکے رہیں گے. ماشاءاللہ آپ حضرات نے سن لیا کہ محکمہ تعلیم کے ساتھ ہمارے مدارس کا منسلک ہونا یہ حکومت کا ہمارے اوپر احسان ہے. اس کے بعد سنیے میں آپ کو دیگر چند اور علماء کے بیانات سناتا ہوں. حافظ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, یہ تو 1835 سے مطالبہ تھا کہ مدرسے کی تعلیم کو بھی حکومتی سطح پر تعلیم تسلیم کیا جائے, کیونکہ ہماری رجسٹریشن وزارت صنعت کے ساتھ ہوتی تھی. یہ مطالبہ سب کا متفقہ تھا, کوئی اس میں ایسا نہیں تھا جو یہ مطالبہ نہ کرتا ہو, کیونکہ مدرسے کا کام تعلیم ہے. اور پھر ہوتا یہ تھا کہ ہم نے اگر سند لے لی ہے تو پھر بھی وزارت تعلیم کے پاس آتے تھے, HECP کے پاس, وزارت تعلیم سے لیٹر, فلانا لیٹر, فلانا لیٹر. تو 2019 میں یہ فیصلہ ہوا کہ نئے بورڈ بنائے جائیں گے, اور جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں کہ 10 نئے بورڈ جو ہیں وہ اپلائی کیے گئے. اس کا بہرحال اس کو آپ نے سن لیا کہ مدارس اگر وزارت تعلیم کے تحت ہو تو ہمارا یہی مطالبہ ہے. اس کے بعد اور بھی چند علماء کے بیانات میں آپ کو سناتا ہوں. یہ ایک عالم ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ مدارس کو 4 چیزوں سے دور رکھنا چاہیے. آپ اس کو بھی سنیں. مدرسے کو سیاست سے پاک رکھیں, مدرسے کو تجارت سے دور رکھیں, مدرسے کو فرقہ واریت سے دور رکھیں, مدرسے کو دہشت گردی سے دور رکھیں. دیا جائے گا مدارس ابراہیم صاحب کے بیان شروع کرنے کے لیے, ٹھیک, اور وہ کیسے شروع کریں گے, نصاب کیا ہوگا, یہ بھی مدرسے خود طے کریں. ٹھیک ہے, آزادی تھی مدارس. ہاں بالکل بالکل, اور ابھی بھی آزادی. اچھا ویسے ایک مفتی صاحب عجیب سی بات لگتی ہے, دیکھیں وزارت تعلیم جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اور وزارت صنعت و تجارت جو ہے وہ بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے. تو آپ کی رجسٹریشن وزارت تعلیم سے ہو جائے یا صنعت و تجارت سے ہو جائے, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہمارے لیے بہت فرق پڑے گا. نمبر 1, جو ہمارے طلباء وزارت تعلیم سے جو مربوط ہوں گے وہی آگے جا سکیں گے جوڈیشری میں, بیوروکریسی میں, کیونکہ تعلیم ہے نا. تو اگر صنعت و تجارت سے ان کی ڈگری ہوگی, ان سے مربوط ہوں گے, تو وہ کیسے آگے جائیں گے یونیورسٹیوں میں, مختلف جگہوں میں. یہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, اسلامی آئین ہے, تو اسلامائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے مدارس کا تعلق وزارت تعلیم کے ساتھ ہو. نمبر 2, جو غیر ملکی طلباء کا بہت بڑا ایشو تھا, اگر وزارت تعلیم میں نہیں ہوگے ان کو کون سا ویزا آپ جاری کریں گے؟ کیا صنعت و تجارت کا ویزا دیا جائے گا ان کو؟ تعلیمی ویزا ہوگا نا. جب تعلیمی ویزا ہوگا تو وہ اس بنیاد پر ہوگا کہ ہم تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی ایسی میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ ایسا کیوں. اچھا, جب آپ 4 وزارتوں میں اس وقت تھے آپ, اور اس وقت جب رجسٹریشن کروانی پڑتی تھی آپ کو, تو یہ جو وزارت صنعت و تجارت تھی وہ ڈیفیکلٹ تھا آپ کے لیے کام ان کے ساتھ ہینڈل کرنا, آسان تھا, کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں اس وقت میں تو 15 سال سے رجسٹریشن ہو ہی نہیں رہی تھی. ٹھیک,
اس سے پہلے جب ہو رہی تھی تب ہمارا مدرسہ جامع مسجد بنا ہی نہیں تھا. جب سے جامع مسجد پیدا ہوا ہے اس کے بعد سے رجسٹریشن بند تھی. یہ ابھی جا کر کھلی ہے 2019 میں. اور دوسری بات یہ کہ جب وزارت صنعت تجارت میں ہمارے کئی اور ادارے ہیں تو تعلیمی ادارے نہیں, کوئی فاؤنڈیشن وغیرہ ہیں, کوئی این جی اوز ہیں ہماری, اس میں اتنا لمبا وقت لگتا ہے کہ سارا زور لگا کر وکیلوں کی 10-10 لاکھ روپے دے کر بھی آپ وہاں تک جلدی سے آپ نہیں پہنچ سکتے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے اس کا پروسیس اتنا مشکل ہے کہ جب آپ بہرحال یہ تفصیلی انٹرویو ہے حضرت استاد صاحب کی, اس کو آپ ملاحظہ کریں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پر. بہت مفید باتیں ہیں, اینکر نے بہت ہی اچھے سوالات کیے, مفتی صاحب نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ اور بہت ہی فراخ دلی جس کو کہا جاتا ہے اس کے ساتھ اور بہت ہی اعتدال کے ساتھ حضرت نے جوابات دیے ہیں. آپ حضرت ضرور جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پیج پر جائیے اور اس انٹرویو کو پورا سنیے. تو یہی اختلاف تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ بس اسی بات پر اختلاف ہے کہ مدارس یہ وزارتی تعلیم کے تحت ہونے چاہیے یا صنعت و تجارت کے تحت ہونے چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو یہ لاجک وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ مولانا صاحب فرما رہے کہ مدارس کا الحاق ہو اور یہ وزارت صنعت کے نیچے ہونے چاہیے. اس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ہاں وزارت تعلیم کے تحت اگر ہو تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں. یہ اختلاف ہے. اب کون حق کی جانب ہے؟ بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء جو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ مدارس کا رجسٹریشن یہ وزارت تعلیم کے تحت ہونا چاہیے, تو حکومت کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے. اب مولانا صاحب فرما رہے کہ نہیں ہونا چاہیے, وزارت صنعت کے نیچے ہونے چاہیے. اس کی کیا لاجک ہے, کیا وجہ؟ وہ بڑے حضرات ہیں, مولانا صاحب بڑے آدمی ہے, ان کی باتیں بھی بڑی ہے, بہرحال وہ خوب سمجھ سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, لاجک کیا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسروں کو گالی دے, ایک دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے. ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہم چھوٹے ہیں تو چھوٹے کی جگہوں پر رہنا چاہیے, بڑے ہیں تو جو بڑے حضرات کام کر رہے ہیں تو اس کو کام کرنے دیں. ہمیں کیا حق بنتا ہے کہ ہم ایک دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالے, ایک دوسروں کو گالی دے دے؟ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق تسلیم کرنے کی, حق قبول کرنے کی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ صلاحیت پیدا فرمائے اور اختلافات کی جو حدود اور آداب ہے اس کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.